یا تو ہمارے کھانوں میں نقصان کرنے سے یا ہمارے پلوں میں نقصان کرنے سے یا تم پر خوف طاری کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ان تمام مسائل و آلام کو برداشت کر کے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے میرے یہاں سے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جنہیں دکھ پہنچے، صدمہ پہنچے، پریشان ہو جائیں، مالوں میں نقصان ہو جائے، جانوں میں نقصان ہو جائے، دشمن کا خطرہ خوف ان کے دامن گیر ہو، تو وہ ایسے حال میں اس خطرات کے دامن گیر ہونے میں وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو صرف اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذکور ایسی قوم کو کہ دنیا بھر کے خطرات کو برداشت کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کے دعویدار ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذکور نے فرمایا جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، رب فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات بینات دنیا کے اندر ان باتوں کو پیش نظر رکھنے کے باوجود ثابت قدمی اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ، اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل مطمئن اور ایمان والی بنا کر اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اعلان کلمت الحق کی خاطر گامزن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا۔ دوسری آیت مبارکہ میں نے یہ تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کبھی بھی نہ خوف و خطر کے دامنگیر بنو اور نہ ہی کبھی ڈرو اور خطرات کو دامنگیر لے کر دشمن کے سامنے اپنے روح اور دبدبے کو قربان کر دو اور بزدلی کا شکار ہو جاؤ۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمیشہ سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دونوں آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ دنیا کی زندگی انسانی ضروریات کا مسئلہ اور انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اپنانا، اس میں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے احباب کو، اپنے قوم قبیلے کو، اپنے دعوت دائیں بائیں رہنے والوں کو، وطن عزیز کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے احکام سے مطمئن کر کے اور پھر اس سلسلے میں اپنے
سازشیں بھی کار فرما تھیں، ان کے الٹے سیدھے تخیلات بھی پریشانی کا سامان تھے۔ یہودی ازلی بدبخت طبقہ ہے، عیسائی ازلی بدبخت طبقہ ہے، ان پر کتابیں آئی، یہود پر 2 کتابیں اتری ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور۔ ان دونوں کتابوں کی تعلیمات الہامی آسمانی یہودیوں کے پاس موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام یہود پر ان دونوں کتابوں کی دامن سے اتارے، مگر یہ اتنا باطل طبقہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے قدم اٹھایا نہیں ہے، اور یہ مسلسل سازشوں میں رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جو حالات پیدا کیے وہ قرآن کے دامن میں آپ کو مل سکتے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے آپ پہچان سکتے ہیں یہود کتنا بدباطل طبقہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو الہامی کتاب کے ماننے والے بھی رکھتے تھے۔ توریت ان پر آئی ہے، جو مختصر کتابوں کے صحیفوں کے بعد سب سے بڑی کتاب توریت آئی، جو تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیتور پر عطا ہوئی، اور یہ کتاب بڑی تفصیلی کتاب تھی، اس میں احکامات الہیہ بڑے تفصیل سے موجود تھی، لیکن باوجود اس کے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی کری، کبھی تو ان پر پتھر برسے، کبھی ان پر ہوائیں چلی، کبھی انہیں طاعون نے گھیر لیا، کبھی انہیں وبا نے گھیرا، کبھی انہیں اسحاق کی بیماری لگی، کبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، مگر یہ باز پھر بھی نہ آئے، اور یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام جو عمران کی صاحبزادی حارث کی بیٹی، انہوں نے جب زندگی میں نظر ماری کہ بیت المقدس کی خدمت بھی بڑا اہم سلسلہ ہے، اور اس خدمت کے اندر اللہ کی رضا مضمر ہے، تو نظر ماری کی نظر کو نبات کی مدنی محرمت، اے اللہ میں نے تمہیں وطن میں عمل کا وہ سلسلہ موجود ہے، تو میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت مریم کی والدہ نے مریم کو جانا، تو اس وقت مریم کے حوالے سے پہلا مسئلہ مریم کی کفالت کا تھا، اس میں یہودیوں نے بڑی خیانت کری اور بڑی سازشیں کری، اس سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل بنا دیا، اور قرآن میں فرمایا فَلَا زکریا، حضرت زکریا مریم کے کفیل بنے اور مریم کی نگرانی کرنے لگے۔ بیت المقدس کے احاطے میں حضرت مریم کے لیے حجرہ تعمیر کیا گیا، بڑی مقدس پارسا خاتون کی ابتدائی دور بھی بڑا عجیب تھا، اور زندگی کے احوال بڑے مقدس تھے۔ حضرت مریم وہاں پروان چڑھتی رہی، یہاں تک کہ جوانی کے عالم میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم اس محراب کو لیتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت کے طور پر۔ جب حضرت زکریا اس حجرے کے اندر داخل ہوتے تو دیکھتے کہ حجرے کے اندر بے موسم پھل موجود ہے، کھانے پینے کی بڑی عمدہ چیزیں موجود ہیں، تو حضرت مریم سے پوچھنے لگے، اے مریم، اس حجرے میں آپ رہ سکتی ہیں یا پھر آپ کی کفالت کی معاملات کو دیکھنے کے لیے میں یہاں آتا ہوں، باقی تو کوئی فن یہاں موجود نہیں ہے؟ تو پوچھا کہ اللہ نبی یہ بے موسم پھل میرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو
طرح میرے پاس بیٹے کی بشارت کی جو خوشخبری آ رہی ہے، جبکہ میں بغیر شادی کے ایک خاتون ہوں اور ابھی تک نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، نہ سستی بشر کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اور اب نہ میں کوئی بغاوت کرنے والی خاتون ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی طرح اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ تو اس وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ یہ قدرت کا ایک بڑا زبردست انعام بھی تھا، امتحان بھی تھا، آزمائش بھی کی، اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نشانیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدر مادر میں آئے اور سلسلہ جب مکمل ہوا تو بچہ جننے کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم شہر سے بیت المقدس سے نکل کر کنارے پر ایک کھائی کی جانب چلی، اور وہاں پر ایک مقام پر وہ بیٹھ گئی، اور قریب ہی کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ اسے لگا کر بیٹھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود مسعود عطا فرمایا۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے سارے کا سارا معاملہ اس کتاب میں بھی تھا، جو کتابوں کے پاس توریت کی صورت میں تھی، اس کتاب میں بھی تھا جو زبور کی صورت میں تھی، مگر اس کے باوجود یہود و نصارا نے حضرت مریم کے خلاف اپنے شروع کیے اور الٹی سیدھی بکواس کرنے لگے۔ حضرت مریم کے بچے کو لے کر بیت المقدس کے محراب کے قریب آئی تو وہاں یہ سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ کہاں سے لائی ہو، جوانی میں بغیر شادی کے بچہ کیسے آ گیا ہے، یہ تو فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں عرض کیا تھا کہ مولا اس بچے کا وجود کیسے ثابت کروں گی لوگوں کے سامنے؟ اگر اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوتے یہودی تو اس بات کو مان لیتے، اگر انہوں نے اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھا، یقین نہیں رکھا، تو وہ الٹی سیدھی بکواس کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، یہ بچہ اپنے سوال جواب خود فیصلہ کر کے بتائے گا۔ تو حضرت مریم سے جب پوچھا گیا بچہ کہاں سے لائی ہو، بات کرنے سے انہوں نے پرہیز کیا اور کہا کہ اشارت کی گئی، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہنے لگے کہ ہم کس طرح اس بچے سے پوچھیں کہ وہ تو گود میں اب بچہ ہے پہلے دن کا، اس سے کیا پوچھیں گے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر کون پڑھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب کی دینی ہے اور نبوت بھی عطا کرنی ہے۔ تو اب یہ جو جواب ملا ہے اس پر یہود سارے کے سارے شرمسار ہوئے، مگر باوجود اس کے حضرت مریم کے خلاف انہوں نے اپنی شدوانیاں ختم نہیں کی۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہود وہ برباد طبقہ ہے، وہ مردود طبقہ ہے جنہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کا ذرا خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کے عطا کردہ معجزات انبیاء کرام کو اور کرامات کو ہمارے لیے جو دی گئی تھی ان پر پرواہ کیے بغیر ان کے حالات کے خلاف اور مقدمے کرنے لگے۔ یہ سلسلہ آج تک موجود ہے، آج کی دنیا میں
جو چاہتا ہے مسلمانوں سے اپنے مطالبات منگوا لیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنی سازشیں ناکام فرمانا دیتا ہے۔ چلا چلا تک گئے ان ظالم حکمرانوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ وطن عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کل یہ سوچ نہیں رہے تھے، یہ سوچتے تھے کہ افغانستان ایک اور سلطنت ہے، اس سے ہمارا کیا واسطہ، ہم تو اپنی سرحد کے محافظ ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ افغانستان کی اس پاک سرحد جو ہے وہ وسط ایشیا کی ریاستوں کی سرحد ہے، اور وسط ایشیا کی ریاستیں ٹوٹنے کے سوویت یونین کے بعد جو آئی ہیں وہ ریاستیں ہمارے لیے انعام لے کر آئی ہیں۔ ان ریاستوں کا راستہ ہم نے صاف نہ کیا، ان کے لیے ہم نے اپنے جذبات کو منظم نہ کیا، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر سے گزرتا ہوا امریکی سامراج ہماری سرحد پر آ کر مل گیا۔ آج ہمیں دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ لوگ ہمیشہ شورائی حکم دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں اور معاملات کو طے کرتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوگا اور کیسے ہوگا، اس سے ناکامی ہوگی، اس سے کامیابی ہوگی، اس سے ہمارے وطن عزیز کو یہ فائدے ہوں گے، اس سے یہ نقصانات ہوں گے۔ لیکن وہ ایک بڑی زبردست مثال موجود ہے کہ جب شورا کے ممبران ایسے نااہل ہوں، بے عقل ہوں، جنہیں اپنی قوم اور اپنی ملک کی کوئی وفاداری کی مطلب آس نہ ہو، تو ایسے لوگ اپنی قوم کو قبر میں پھینک کر ان کی آزمائشوں میں امتحانوں میں ڈال کر خود ایک طرف ڈالے مل جاتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا، 4.5 سال کا دور گزر گیا، جب جنرل مشرف یہاں سے بھاگا تھا، اس کے بھاگنے کے بعد سے جو یہ سلسلہ حالات اپنے ملک پر آئے ہوئے ہیں، یہ بتی نہیں ہے، رٹب کی کمی ہے، اور ہر طرح کا نظام طرف بند ہو گیا، فیکٹریاں ملے اور کاروباری ادارے سب بند ہو گئے۔ یکسر ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور لوگ فاقہ کشی کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کسی سے نہ کوئی معاہدہ ہے، نہ کسی سے کوئی اجازت ہوئی ہے، نہ کسی سے کوئی فکر ہے۔ اپنے گھر کی آبادی کو دیکھ کر آرام سے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ فاقہ مسلمان پاکستانی جو چاروں صوبوں میں مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے بچے دودھ کے لیے بھی بلا رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی بلا رہے ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، رات کو چین سے سونا نہیں مل رہا، دن کو دھوپ سے سخت گرمی سے نجات نہیں مل رہی ہے، حکمران بس صرف اپنے گھر کو سوچ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ یہاں آ کر مسلط ہو گئے ہیں، ایسے لوگ آ گئے ہیں جو صرف اور صرف اپنے مفاد کو سوچ رہے ہیں، وقت اور قوم اس دھرتی کے لیے کسی قسم کا کوئی سوچ کسی کے دل میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی نشأت اولیٰ نے اس وقت اسلام کے فروغ کو بھی سوچا، اور یہود و نصارہ کی کارستانیوں کو بھی دیکھا، اور ان حالات میں انہوں نے مدینہ منورہ کو سہارا دیا ہے۔ یقیناً 2 سال کا وہ دور تھا، وہ ایسا بنیادی دور تھا، ایسا انقلاب و بیرونی دباؤ سے محفوظ رکھا۔ آج آپ دیکھیے نیٹورک سپلائی کا مسئلہ ہے، ہماری قومی اسمبلی، ہماری صوبائی اسمبلیاں، ہمارا سینٹ سوچنے سے مجبور ہے، کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکتا۔ 4 افراد ہیں جو پورے ملک اور پورے قوم کو یہ روا بنا رکھا ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے، اپنے ذاتی معاملات کے ساتھ وابستہ ہے وہ، اور اپنی سوچیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسلام کی سوچ کو سب نے بالاتار رکھا ہوا۔ اسلام ہمارے لیے ایک مذہب ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہترین ڈھال بھی ہے، اور ایک جرأت کا نظام بھی ہے، اور ایک دلیری کا پیغام بھی ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معرکہ جو 1.5 سال کے عرصے کے بعد وجود میں آیا، بدر کا معرکہ، اس وقت 313 مسلمانوں نے جو مثال قائم کی ہے، پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھ کر تھکرا تھا۔ رات کو نیندیں
کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیں گے، اسلام ایک ریاستی مقدس مذہب بننے نہیں دیں گے۔ وہ بات صحیح ہے، دیکھ رہے ہو یہودیوں اور عیسائیوں کا چربا اسرائیل، اس کے لیے پورا یہود اور وہ کیا نام ہے نصارہ اس کو ایٹمی پاور بنانے میں لگے پڑے اور اس کو پار بنا رہے اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اسلام اور مسلمانوں کو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ عطا فرمائی ہے، مگر مسلمان سوچیں کہ ذہن سے وہ دماغ کہاں سے لائے، وہ آپ کی نفرت سے پارے ہو، حرانیت سے پارے ہو، فقر سے پارے ہو، لوٹمار سے پارے ہو اور الٹی سیدھی حرکات سے پارے ہو، معاشی بیانی سے پارے ہو، تو سب وہ اپنے کو بھی سوچے، اپنی قوم کو بھی سوچے۔ آج بھی وہی یہودی ہے کہ مسلمانوں کے لیے سے حیات نے تک کیا ہوا پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، معاملات ہیں، سازشیں ہیں، اگر ہندو سے ملتے ہیں ان کو اکساتے ہیں، ادھر ملتے ہیں رشیا سے امرستوں کو اکساتے ہیں، ادھر چائنا سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سوشلسٹوں کو اکسا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف انہوں نے ایسے حالات پیدا دل سے کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جل مجدہ صحابہ کرام کے حالات کو قرآن مجید کے نشان سے بیان کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ رب العزت کے سچے آخری بندے اور رسول ہیں، اور ان کی تمام جو معاملات اور عظمتیں ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید بیان کی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے ساتھ والے کفار پر سب ہیں، یا ہمارے صدر مملکت ہو، یا وزیر اعظم ہو، یا وزراء ہو، یا کان دولت ہو، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے دارویدار ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے عبادت گزار ہیں، اسلام کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، جبکہ قرآن کی بتاتا ہے شداء علی الکفار، مسلمان کافروں پر سخت ہوتا ہے، کفار کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، نہ یہودی نہ عیسائی نہ ہندو اور نہ اس کے علاوہ دوسری اکائیاں، یہ کبھی بھی آپ کے گوشت میں نہیں ہوں گے، دفاعی میں شداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کرنے والے ہیں۔ جس ملک میں سیاسی پارٹی ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہو، وہ اپنے اندر کیسے اتحاد قائم کر سکتی ہے اور باہر کے کفار کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ رحماء بینہم کا رسول ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، وہ اپنی پارٹی مہم کو دیکھ کر چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی کمزور خواتین بوڑھی اور مسلمانوں کے پردہ نشین خواتین، مسلمانوں کے بوڑھے والدین، ان کے لیے کسی بھی اسمبلی نے، کسی بھی حلقے نے، کسی بھی گروہ نے، کسی بھی طبقے نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہمارے قوم کے نوجوان ہوگا کل کیسے ہوگا اور ہماری قوم کے بوڑھوں کا کل کیا حال ہوگا، یہ بالکل نہیں سوچا۔ آج کا بات کرو کہیں پہنچا دو، بات کرو بات دنیا میں رکھو، بات کرو اس ملک کو کنگال کر دو، یہ معاملات یہ کیا اس طرح اسلام کی نشت خدا سے ہمیں پیغام یہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تعاہم رکعا سجدا، پیارے بابو یہ رسول اللہ کے ساتھ والے جو اصحاب ہیں انہیں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں حکمراں نمازی نمازی ہیں، جمعہ پڑھا ہے اور واقعہ اخبار میں صدر مملکت میں فلاں نے جمعہ، وزیر اعظم نے فلاں مسجد میں جمعہ پڑھا،
فضلا میں فلاں جگہ جا کر سیاسی نماز پڑھی، نماشی نماز پڑھی، نماشی سجدہ کیا، نماشی رکوع کی، نماز کے طور پر، اللہ کی عبادت کے طور پر نہیں. وہ کام تو وہ تھے کہ دن کے نمازی اور رات کے نمازی اور دن کے غازی ہوتے تھے. ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں. وہ سمجھتے کھاؤ پیو اور اڑاؤ بس، سیدھا سا مسئلہ. اسی لیے تو فارسی شاعر یہ کہتے ہیں ہم جو پیش ہے عوام میں کھانا اور سونا یہ چوپایوں کا کام ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تو کام نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید قرآن حمید میں تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے انہوں کے رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والے. اور تیسرا جو مشن ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، دشمن کا پیچھا کرتے ہیں تو اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اور جو قدم بھی اٹھاتے ہیں ان میں اپنے دین کی بالادستی کو مدنظر رکھتے ہیں. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے آثار، رونقیں، سجدوں کے وہ چمک، سجدوں کی چمک چہروں پر منور ہے. آپ کے چہرے دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ تو اللہ کے مصالحے کرتے ہیں. اسے بعد علی برادری لوگوں نے اس بات پر محفوظ کر دیا کہ لیا وہ تو ان کے پیشانیوں کے اوپر تبا لگا اور کالا یہ محراب ہے. محراب اس کو نہیں کہا جاتا. اللہ رب العزت نے فرمایا اور سے دیکھیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. وجوہ وجہ کی جمع ہے. وجہ کی لمبائی سر کے پیشانی کے بالوں کے اٹھنے سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کی چوٹ لمبائی ہے. ایک کان کی نوک سے لے کر دوسرے کان کی نوک تک کے بیچ کا حصہ ہے چاروں طرف سے گھیر کے اس کو وجہ کہا ہے. عرب کہتے ہیں کہ اندر انسان یواجہ بھی یہاں، لیکن انسان جب کسی کی طرف رخ بدلتا ہے پورا اپنا فیس اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو آپ میرے چہرے پر نظر جب آئیں گے تو میرے دونوں کان، پیشانی اور تھوڑی ایک ساتھ نظر آئے گی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ چہروں کا سجدوں کے جو آثار ہیں وہ پیشانی کے دبے پر نہیں بولے جا سکتے. قرآن نے فرمایا تقوا بہا جباہہم وجلودہم وظہورہم. جباہ جبہہ کی جمع ہے، وہ پیشانی کو. وجوہ وجہ کی جمع ہے، تو وہ کرتب نہیں چل سکے گی، نماز ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوہے پر سونے کا پانی دینے کے بعد جب اسے رگڑیں گے مسلیں گے تو نیچے سے لوہا نکل آئے گا، اس پر اس کا اثر روح سامنے ظاہر ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ لوہا کالا ہے، وہ کالا پن نکل آیا، وہاں پر چمک سونے کی نہیں رہی. یہ سلسلہ سمجھ لو کہ باطن کو اچھا کرنے سے بطلان کے مقابلے کے لیے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ جو مثالیں ہیں توریت میں اور آپ پر موجود ہیں، آیتوں میں موجود ہے. توریت یہ توریت میں مثالیں موجود ہیں اور انجیل میں موجود ہے. پھر رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی افرادی قوت کو دیکھو، تم اپنے شہروں کی آبادی کو دیکھو، تم اپنے بازاروں کا چہل پہل دیکھو، تم اپنی عبادت گاہوں کے اندر آمد رفت کو دیکھو. فرمایا کزرع اخرج شطأہ، یہ اس کھیت
اس بات میں ذرا بھر ضرورت نہیں آتا. قوت بازو اس کی اپنی جگہ پر قوی ہے. اس طرح وہ چلتا ہے اور منافقین کو، کافروں کو اور ظالموں کو سبق سکھانے میں پھر وہ ذرا بھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا. یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیتوں میں مظاہرہ کیا ہے، اظہار فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم. اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا، ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اور عمل صالح کرنے والے ان میں سے کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. یہ مغفرت انسان کی آرزو ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب کی صفات بن جاؤں. وہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ سے ملوں تو سرخرو رہوں. وہ چاہتا ہے کہ کبھی اللہ اور اپنی عزت سے زیادہ ملوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے مغفرت کا اعلان فرمائے. وہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اپنی عزت نے جو اخروی باقی نعمتیں میرے لیے پیدا کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ نعمتیں مجھے عطا فرمائے. اگر کسی کے پاس نعمت ہو ان نعمتوں کو وہ پہلے سمجھے سوچے کہ وہ کس مصرف، کس مقام، کس عظمت کے لیے بنی ہے. مجھے وہاں جا کر کیا دیکھنا ہے؟ ایک شخص نے صرف ایک ہی رخ پر دیکھا، سامنے والی آنکھیں وہ دیکھتا ہے، دائیں کو نہیں دیکھتا، بائیں کو نہیں دیکھتا، پیچھے نہیں دیکھتا. اوپر بھی اگر نظریں اٹھائے گا تو دیکھے گا وہ ڈھکیں گے، نیچے زمین ہے وہ نظریں نہیں آ رہی. وہ ایک ہی جانب کو دیکھتا ہے. وہ جانب صرف دنیا ہی دنیا ہے. حالانکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقبہ کی بڑی نعمتیں بنائی اور وہ عقبہ کی نعمتیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے اور اس کھیتی کو آباد رکھنا ہے. اس کو آباد رکھنا ہے. آپ کے گود میں کھیلتے ہوئے بچہ آپ کا بچہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے، چار بیٹے، ان کو کس لیے پروان چڑھا رہا ہے کہ یہ محنت کر کے کما کے لاتا ہے، اس کے مطابق بھی برت لیتا ہے، اس کے حالات و حرام کی ہمیشہ بھی رکھ لیتا ہے، گراوٹ بھی رکھ لیتا ہے، اس میں اچھے ہوئے کام بھی رکھ لیتا ہے، خدائی بھی شامل کر لیتا ہے. سوچتا یہ ہے کہ میں جن بچوں کا کفیل ہوں وہ اچھے کھاتے پیتے اور بہترین فن اور بہترین پرورش ہو. یہ تو سوچا ہے، مگر یہ اور کس لیے پرورش کر رہا ہے؟ کیا کرے گا؟ اس سے کرنا کیا ہے؟ اچانک ماں اور باپ کے لیے تو میں زیادہ آ جائے چلیے وہ بچے بڑھے گئے، نگران دے گئے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک کو برباد کیسے چڑھنا ہوگا، ان کے کھانے کا کیا ہوگا، پینے کا کیا ہوگا، ان کے رہن سہن کا معاملات کیا ہوں گے. یہ تو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. روزی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے. وہ اپنی مخلوق کو بہتر روزی دینے والا ہے. وہ مقولات کو نیچتا ہوا چل رہا ہے زمین پر، اس کو کون تحفظ دے رہا ہے میرے بیٹیانی کے قدموں سے. سوچا چلتا ہوا چیوں کی جو باریک سے باریک ذرہ چیوں کی چھوٹی
مخلوق کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا، کیا مقصد ہے، کیا مدعا ہے میرا؟ بات کرتے ہوئے دے دیا ہے اور میرا یقین کرا ہے انسان وہی ہے، ایک انسان وہی انسان میں انسان ہوں، میری انسانیت اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر میں اپنے قربات کو دیکھتا ہوں اور انبیاء کرام کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میرے دل سے انہوں نے حیران کر دیا اللہ آدھا میں کتاب اور عالم نبی کا میں اللہ کا بندہ ہوں انہیں عیسائی کہتے ہیں اللہ اللہ کی بیٹا نہیں، اللہ رب العزت سے اولاد کی نبی کا میرے دولت مولت نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی افسر نہیں ہے، وہ تو تنہا ذات ہے، اسے کسی کے تنفر کی اور رابطے کی اور واسطے کی اور قربے کی قدر کو ضرورت نہیں ہے۔ اس ذات کی مخلوق اللہ کو فضل سے اظہار کی موقع نہیں دیتی۔ آپ نے یہ تو سوچا کہ بچے کامل ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، اپنی تربیت نہیں کری، ایک بھیڑ چال ہے، اس بھیڑ چال میں بہت طویل وقت لگا، اس طویل وقت میں آج تک ہم نے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ نہ سکھایا، اور اس کے نہ سکھانے کی وجہ سے نہ اس کی توجہ سجدے کی طرف بھی اس لیے کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، نہ رکوع کی طرف بھی وہ فکر ہے مقصود بنائی گئی کہ رکوع کیوں کی جاتی ہے، انتظام کیوں ہوتا ہے، فائدہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ کیا مقصد ہے، سمجھ کو کیسے کر رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یا لوگوں کو ہم یا دارے پوچھا بات کرتا ہے یہ ساری حرکات و ثمرات یہ عبادات کہلاتی ہیں، اور عبادت کسی معبود کے لیے کی جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا معبود اللہ رب العزت ہے، جو کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے دیکھیں وہ ٹھوس نظر آئے گی، اس کا وجود ہے، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کی سختی ہے، اس کی رفت ہے، نرمی ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک لطیف ذات ہے، اور ذات کو یقین کرتے ہیں کہ وہ معبود حقیقی ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جو لطافت جو نزاکت اس ذات پاک کے اندر ہے وہ اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ مقام دیا آپ اس شخص کی محبت میں سرشار ہے جس کے بارے میں آپ کسی کی اطلاع کی کوئی آواز بول رہے تھے، ہم نے جب ناصر نے یہ کہا وہ آواز بول رہے کسی نے کہتے وہ آپ نے کر رہے تھے وہ خیالی کری ہو تقریب کو، کسی نے یہ کہہ دیا کہ پانی پر چل رہے تھے ڈوبے نہیں ہے، کسی نے کہا وہ بارش میں نکل رہے تھے پانی ان کے کپڑوں کو نہیں لگا، آپ متقل ہو گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان کو یہ اعزاز کیسے ملا، یہ مقام برقرار کیسے ملا، یہ اپنے رب کے ہو کر رہے گئے، اور رب نے مخلوق کے سامنے اس کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کو معاشرہ کرامت کے ساتھ تعمیر کرتا ہے تو یہ اولیاء کاملین کا نقشہ سامنے آتا ہے، چاہے روان ہو گئے، چاہے پانی پر پھینک دی جائے، چاہے وہ آگ میں نکلتے چلے جائیں، چاہے وہ زورا والا کو دکھا دے، یہ کرامت ہے، اور کرامت اللہ نے خود
شہداء پہ گواہ قائم کر کے، جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا آپ کو، یہ قرآن کی آیتیں صحابہ کرام کے حالات بتا رہی ہیں۔ ان صحابہ کرام کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشست و برخاست کے سارے معجزات ان صحابہ کے ساتھ ہیں۔ بس بڑی اس لیے پر نصب اس لیے ہوا ہے، مسلح اسی لیے بچھا ہے، آپ کو اس قدر فرد نے اس سلسلے کے حالات سے اس لیے ادا کیا ہے کہ ایک لطیف ذات کہ جس کا ایک رخ تطابق میں اتحاد کو پہنچاتا ہے اور دوسرا رخ آپ کے اور میرے سامنے ہے، ہم انہیں محسوس کرتے ہیں، ان کے دستمال کو بھی ظاہر کرتے ہیں، چہرے اقدس کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے رونے بچھونے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک رخ یہ اور ایک رخ جب اللہ کی طرف ہو تو پھر آپ دیکھیں بیت المقدس گھر سے بیت المقدس سے بڑا پانا انبیاء کرام کی کتابوں میں، ان کے اشارات میں، ان کی تعلیمات میں اس چیز کو ثابت کیا گیا، جس طرح کہ بتایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان اصحاب رسول نے اس لطیف ترین ذات کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ زندگی بسر کر کے ایسا مقام حاصل کر لیا کہ ان کی مثالیں جو ہے انجیل اور زبور میں پڑھی جانے کی، ہم پھر بھی وہاں تک پہنچے۔ انگریز نے ہمارے سامنے اس سلسلے کو رکھا، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں مکان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس معاشرے میں کروفر کی کیا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی تو ایک انسان ہیں، مگر لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کوششیں انتہا تک پہنچا دی۔ ہم نے اپنی نظریں اللہ کی عطا پر رکھی ہے، رسول اللہ کے چہرے اقدس پر اور آپ کی شان تقسیم پر رکھی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، روزی کا سبب بھی اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ عنایت کرنے میں انا قاسم اللہ معطین، اس بات کو ہم یقینی کامل سے رکھتے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نہیں رکھ سکتے؟ آپ بھی تو اپنی اولاد کو بتائیں کہ یہ گندگیاں معاشرے کی حدود وسعت کی بندر بانٹے، قادیانیوں کی بندر بانٹ، قادیانیوں کی نقل و فریب، آج وہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا مرعون بھی نبوت کا دعویدار تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا کے بعد اتنا جو عرصہ گزر گیا، سن 1900 کا معاملہ چل کر کے آج آ گئے نا، یہ 2012 تک چلا گیا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی اور مضمون نہیں آیا، تمہیں نہیں ملا، کوئی اور بات نہیں ملا تمہیں کہ اس کو بھی کھڑا کر دیتے جب تم اجرائے نبوت کا قول کرتے ہو۔ اس طرح خطرات میں پڑ گیا مسلمان جو رب نے اس دینی مشن سے دور ہے، اس لیے ہر مردود آ کر مسلمان کا ایمان لوٹ دیتا ہے۔ جسے ووٹ دیا تھا، ووٹ آنے کے بعد بڑا ووٹ دینے کے لیے گیا، بڑا ووٹ دینے کے بعد اس سے بڑا ووٹ دینے گیا، تو بڑا ووٹ جب ملا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ بڑا ووٹ کیسے آیا اس کے پاس، اور اٹھا ایک مسلمانوں سے معاذ اللہ قادیانی اچھا یہ گائےوں سے سور اچھا نہیں ہے، بولو یہ گائے جو پوتی ہیں حلال جانور، یہ لوگ بھیڑ بکریاں پوتی ہیں حلال جانور، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے معاذ اللہ سور اچھا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بات کو سمجھ لو گے، مسلمان اچھا ہے کہ مسلمان کے تذکرے جنت میں ہوتے ہیں، مسلمان اچھا ہے کہ اس کے لیے
بھی ہو، میں طاہر بھی ہوں، میں مشہدی بھی ہوں، تو نہ مشہدی ہے نہ طاہر ہے، اور نہ ہی مسید ہے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کہتے ہیں، تو رسول اللہ کی آل ہے، رسول اللہ کی آل کو سید کہتے ہیں۔ آل علی کو آل رسول کہتے ہیں، آل عباس کو آل رسول کہتے ہیں، آل حارث کو آل رسول کہتے ہیں، اور آل جعفر کو آل رسول کہتے ہیں۔ یہ آل رسول پانچ افراد ہیں، ان کے علاوہ کوئی آل رسول نہیں جن کے لیے سرکار زکات حرام ہے۔ اب تو قادیانی کو مسلمانوں سے اچھا سمجھنے کے بعد پھر کہتا میں سید بھی ہوں، کون سے سید؟ سید بھیڑیا مرہون قاتل حیوان مفترس، اس کو سید کہتے ہیں، وہ ہے یہ حیوان مفترس۔ کیوں؟ پیچھے دیکھا چند افراد میرے ساتھ ہیں، چند افراد پر آگے پیچھے ہو گیا، قادیانی نے تجھے پریزنٹ روڈ پہ دے دیا ہوا، اس سے تجھے نمبر ہو گیا، نمبر ہی بن گئی، اور اس سے تجھے ایک دم کے مسلمان سے قادیانی معاذ اللہ اچھے ہیں۔ قادیانی اس مرحوم طبقے کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آستانے پر، حضور کی مقدس نشستگاہ پر، جو خاتم الانبیاء والمرسلین کی نشست ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نشست ہے، جو ذات کی نشست ہے، جن کے بارے میں قبر سے مسلمان سے پوچھا جائے گا، اس بندے کامل کے، اس روشن چہرے والی ہستی کے بارے میں تیری کیا فکر ہے؟ تو مسلمان کہے گا یہ میرا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو وہ ہستی ہے، اسی وقت سوال قرآن کا یہ جواب دے کر کہ میں نے پہچان لیا میرے نبی ہے یہ، میں امتی ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم تو بہترین امت ہو، رسول اللہ کے دامن کا صدقہ ہے کہ تم سے بہتر گروہ جماعت کوئی نہیں ہے، حضور کے صدقے میں۔ ذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی اللہ ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ تم تو عادل امت ہو، انصاف کرنے والی جماعت ہو، تم تو رسول اللہ کے صدقے میں، حضور کی معیت میں، حضور کی وساطت سے تم اللہ کی بارگاہ میں انصاف کرنے والی امت ہو۔ نہیں نہیں اچھا لگتا تمہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کی واقعی بات دیکھیے گا، حضرت حبیب انصاری کا وہ احیا دینے والا سلسلہ دیکھیے گا، بلال حبشی کی سختیوں کو دیکھیے گا۔ یہ دنیا کے کتے جو دنیا کے پیچھے لپکتے پھر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن نامراد ہوں گے۔ ماں ہے تو وہ پریشان ہوگی، باپ ہے تو وہ پریشان ہوگا، بیٹا ہے تو وہ پریشان ہوگا۔ مومن ایمان کی دولت والا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطائے کامل سے وہ اپنی کافر ماں سے پوچھ پائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ صاحبتہ وابیہ، امہ، ان سب سے پوچھ پائے گا۔ یہ ماں کل تو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں تھی، آج یہ درمان ہے، پریشان ہے، کہیں مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر لے۔ محفوظ رکھو گی، ایک سے پکے رہو، کمپنیاں بہت ساری ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، سمجھو اس مسئلے کو، یہ صرف اردو کا شعر ہی نہیں ہے، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، اب مجھے شفاعت کی ضرورت ہے۔ اے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوں، جرم ہے میرے، میں شفاعت کا طلبگار ہوں، میں خواستگار ہوں شفاعت کا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے شاہ بازار کھانے والی، کھانا لیاقت آباد نہیں، سپر مارکیٹ بھی نہیں، شریف آباد کھانا میں نہیں، یہ کھانا بنون ہے جس کے شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخیاں کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت خاصہ سے محروم کرنا چاہتا ہے۔
دانش تعلیم سے وابستہ ہے. تمہیں وہ کام مر جانا قبول ہونا چاہیے. رسول اللہ کے دامن کی قربانی نہیں دینی چاہیے. حضور کے واسطے میں رہے, لوگ بھوکے رہے, پتھر مانگے, حضور کے رہے اور کامیاب, پیاسے رہے کامیاب. اللہ نے پتھروں سے پانی دیا, انگلیوں سے چشمے جاری کر کے پانی دے دیا. حضور کا صدقہ ملتا رہا, ہمیں بھی مل رہا ہے, ملے گا. مگر کسی مرحوم کے سامنے ہم نہیں جو کہتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے سب چیزیں ہو. حوض کوثر موجود ہے, حوض کوثر موجود ہے, انگلیوں کے چشمے موجود ہے, انگلیوں کے چشمے موجود ہے. قوم ماری جائے تو پانی نکلے سمندر کے برابر, لاکھوں افراد کے ختم ہو موجود ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, وسعت رحمتی, میری رحمت بڑی وسیع ہے. سبقت رحمتی, میری رحمت کا سب نے سبقت کر لیا ہے, آگے بڑھ گئی ہے. ہر چیز میری رحمت کے احاطے میں ہے. صرف تمہارے اپنے دل سے تم فیصلہ لے لو تم کہاں کھڑے ہو. تمہیں ڈاکو تمہارے دروازے پر دستک دے کر کہیں مرزے کے حوالے دے کر, کہیں خانہ محمد میرا حوالے کرتے, کہیں اور نہ دے دے, کہیں اور نہ دے دے, کہیں اور نہ دے دے, کہیں اور نہ دے دے. قرآن سیکھو مسلمان سے, حدیث سیکھو مسلمان سے, اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرو. یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے پٹکتے پھیرے گئے, سجدہ کر کے بھی جب نکلیں گے تو منہ پر بھی کر سکتا ہوں, مر دیا جائے گا جیسا حدیث تو ہے, ایسی تیری عبادتیں جب دفع ہو, نہیں ضرورت ایسی عبادت کی. ماشاء اللہ رب عزت دے آپ کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے, رسول اللہ کے دامن سے وابستگی کامل طریقے سے نصیب فرمائے, مضبوط ترین وابستگی اللہ ہمیں عطا فرمائے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ زندگی میں بھی, اور قبر میں بھی, برزخ میں اور حشر میں بھی, اور جنت میں حضور کے ساتھ رہیں. ہم یہی ہمیں دولت چاہیے اور اسی کی آرزو ہے